اور تیسرا سبب یہ ہے کہ نماز اپنا کام اس لیے نہیں کر رہی، ہاں یہ صحیح ہے، شکریہ آپ کا، کہ وہ نماز جو پڑھ رہا ہے وہ بے روح نماز ہے، جو نماز کے روحانی اثرات ہیں۔ نماز تو ہو جاتی ہے آدمی کی، کسی بھی حالت میں پڑھیں گے آپ، جو بتایا آپ کو میں نے، مگر جس کی روح پر اثرات ڈالنا چاہتی ہے، جس طرح کا روحانی انسان تیار کرنی چاہتی ہے نماز اپنے الفاظ کے ذریعے، ان مطالبات کے ذریعے، وہ روحانی انسان تیار ہرگز نہیں ہو رہا۔ اس کی موت واقعہ ہو چکی ہے، آج ہی، کل، پرسوں، مستقبل میں۔ آج کا انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، مشرق کا بھی اور مغرب کا، مشرق کا بھی اور مغرب کا۔ اس 21ویں صدی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان آج کا جو ہے صرف اپنی دو خواہشات کے پیچھے ہے، پیٹ کی اور نفس کی، اور تیسری بڑی جو بھوک ہے اس کی پیٹ کی اور نفس کی یا جنس کی، تیسری بڑی بھوک جو قرآن مجید نے، جو اسلام نے بتائی ہے ہمارے فلسفے کے مطابق، وہ ہے ایک روحانی لحاظ سے بھی انسان کو بھوک لگتی ہے، وہ روحانی لحاظ سے شدید بیمار ہے، روح بھوکی ہے، پریشان ہے، اپنے حق کی، اپنے کھانے کی تلاش میں ہے، روحانی غذا کو ڈھونڈ رہی ہے۔ نماز کا وہی کام ہے تیسرا۔ تو جب اس کو معنی نہیں پتہ ہے تو اس کی روح پر کیا اثر پڑے گا؟ جب نماز پڑھ کے باہر نکلا، نماز سے باہر آدمی، اور نماز کے بعد اگر وہ قرآن مجید کی آیت کے مطابق جو ایسے ایسے کر کے چل رہا ہے نماز کے بعد، تو معلوم ہوا کہ اس کو وہ آیت معلوم نہیں ہے جو قرآن مجید کی ہے کہ والذین، جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یمشون فی الارض ہونا، جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں وہ نماز پڑھ کے، تو ان کے یہ کندھے، ان کے چہرے دیکھ کے تم بتا سکتے ہو کہ ان کے چہرے پہ عاجزی ہے۔ تو معلوم ہو جاتا کہ اس کی نماز، میں بتا سکتا ہوں کہ اس آدمی کی نماز، حالانکہ میں کوئی نہ پیر ہوں، نہ نبی ہوں، نہ رسول ہوں، نہ کوئی بہت بڑا وہ ہوں، مگر میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ یہ بٹ صاحب یا ملک صاحب یا چودھری صاحب، یہ جو ان کی نماز اچھی ہوئی ہے آج۔ چہرے پہ جو انبساط، جو خوشی اور جو مسرت کی چمک نظر آتی ہے نماز کے بعد جب کوئی نکلتا ہے، اگر صحیح پڑھی اس نے، تو اس کا چہرہ اس کا آئینہ ہوتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ کام ہو گیا آج کا، نماز مقبول ہو گئی ہے۔ دیکھنے والا بتا سکتا ہے کہ بھائی، جو اگر اس کو شعور ہے تو وہ چہرہ بتا دے گا کہ بہت تازگی ہے۔